ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، کتبہ فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، الصیام صوم رکنا، روزہ رکھنا، تتقون بچو تم، وقا سے وقیون بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی والے بنو، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ انتظامی امور بیان کیے گئے، قصاص اور وصیت، اور باقی انتظامی امور بھی معاشرت کے آگے آیات میں اور ان رکوعات میں آ رہے ہیں۔ ان قوانین پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کی اندر سے اصلاح ہو اور اندر سے انسان درست ہو۔ انسان کے اندر کسی قسم کا کھوٹ اور نفاق نہ پایا جائے تو پھر احکامات الہیہ پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، ورنہ حکم الہی کو پورے کرنے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان کو عمل کرنے سے روک دیتی ہیں۔ جتنے بھی نمازی ہیں، نیک لوگ ہیں، دین کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی خواہشات ہیں کہ ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارے ہاں شادیاں، بیاہ، نکاح، طلاق، یہ ساری چیزیں اسلام کے مطابق ہو، لیکن اس کے باوجود 90% لوگ وہ ہیں جو اپنی اس خواہش کی تکمیل میں فیل ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ایسی کھڑی ہو جاتی، مجبور ہو جاتا ہے، اولاد ایک طرف ہے، بیوی ایک طرف ہے، معاشرہ ایک طرف ہے، اب میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ خاموش ہو کر یہ بھی اسی طریقے سے چلتا ہے۔ چند دن پہلے ہمارے ہی ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بات کی، ان کے ہاں شادی تھی کہ میں نے منع کیا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا۔ وہ کہتے اتنا مجھے گھر والوں نے مجبور کر دیا ہے کہ کام پر، میں نے کہا کرو جو کرنا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتے جتنا ہو سکتا تھا اسٹینڈ میں نے لیا۔ پھر اسی دن کہنے لگے کہ آج کی بات ہے کہ آیا میرا نواسا، وہ بتیاں لے کے کہ میں نے گھر پہ لگانی ہے، کہتے میں ناراض بھی ہوا، میں نے منع بھی کیا، اتنا میرے پیچھے پڑا کہ آخر تنگ آ کر میں نے سونا تھا، میں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، میں سو رہا ہوں۔ اس نے بھی جا کے لگا دی۔ تو چاہت کے باوجود انسان رہ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامی امور کے ساتھ ساتھ اصلاحی امور کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا۔
کہ اگر وہ اصلاحی امور معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ ان چیزوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، تو انتظامی امور کی صلاحیت خود بخود پیدا ہو جائے گی ان کے اندر۔ اس لیے انتظامی امور بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ساتھ ساتھ اصلاحی چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ ان اصلاحی چیزوں میں سے پہلی چیز اس آیت میں، آج کی آیت میں اور تقریباً پورے رکوع کے اندر اسی کو بیان کیا جائے گا، وہ ہے روزہ رکھنا۔ اس سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے، انسان کا اندر سنور جاتا ہے۔ جب اندر سنور جاتا ہے تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا ہے، دین پر عمل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صوم کا لفظ ذکر کیا۔ صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے مطلقاً رکنا۔ مطلقاً رک گیا ایک آدمی، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، اس کو لفظ عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، امساک کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کے اندر صوم کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک تو رکنا تو ہے ہی ہے، اس کے اندر چند چیزوں کا مزید بھی اضافہ ہے۔ نمبر ایک، رکنا ہے کس چیز سے؟ کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہشات سے۔ نمبر دو، دوسری چیز شریعت نے اس پر جو اضافہ کیا اس رکنے کے ساتھ، کہ رکنا مطلقاً کوئی ایک منٹ یا ایک گھڑی کے لیے نہیں، بلکہ جو نہار شرعی ہے، شرعی دن ہے، اس میں پورا رکنا ہے۔ اور شرعی دن شروع ہو جاتا ہے طلوع صبح صادق سے۔ صبح صادق ہو گئی، شرعی طور پر دن شروع ہو گیا، اور شرعی طور پر دن ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر۔ تو اتنا جو رکنا ہے اس کو شریعت کے اندر صوم کہا جائے گا۔ اس سے کم کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آدھے دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ چلو مجھے آدھا دن کا ثواب ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ وقت کا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہار شرعی سے غروب آفتاب تک، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکے گا تو تب جا کے روزہ ہوگا۔ دیکھیے جو نفلی روزہ ہے، اگرچہ اس کی نیت بعد میں کی جا سکتی ہے، جس طرح احادیث میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ معلوم ہوا کہ آج تو کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں چلو روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ لیکن وہ روزہ یہ نہیں کہ اب آگے روزہ شروع ہو رہا ہے، روزہ صبح سے شروع ہو رہا ہے، اور صبح سے ابھی تک کھایا پیا کچھ نہیں ہے، تب روزہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر صبح اٹھے، کھانا کھا لیا، پی لیا، ناشتہ کر لیا، پھر دوپہر کی باری آئی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو اب کہے کہ میں نیت کرتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ بھی روزہ پورا ہوگا اور شروع بھی صبح سے ہی ہوگا، بعد کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد کوئی عذر پیش آ گیا تو توڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جتنا وقت ہم نے روزے میں گزارا ہے اتنا اجر و ثواب ہمیں مل گیا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی نیک عمل ہو اس کا ثواب تبھی ہوتا ہے جب وہ مکمل ہو۔ نماز کم از کم کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 2 رکعت ہے۔ اب ایک آدمی 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرے اور ایک پر سلام پھیر دے تو عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو ضائع نہ کیا کرو، ضائع نہ کیا کرو، اس عمل کو پائیدار بنانا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا نا کہ ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا تھا، دوسری یا چوتھی رکعت پر وہ بیٹھ گیا باقاعدہ،
پھر وہ کھڑا ہو گیا چوتھی رکعت پر، اس نے سمجھا کہ ابھی تو دوسری ہے، اس نے ایک اگلی رکعت بھی ملا لی۔ اگلی رکعت پوری کرنے کے بعد اس کو علم ہوا کہ میں تو ایک رکعت زیادہ پڑھ بیٹھا ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ وہیں بیٹھے اور سلام پھیر دے، فقہا نے لکھا کہ اب اس آدمی کو اس کے ساتھ ایک اور رکعت بھی ملانی چاہیے، اور آخر میں پھر جا کر بیٹھے گا، سجدہ حساب کرے گا، تاکہ یہ 2 رکعت نماز اس کی مستقل طور پر الگ نفل ہو جائیں۔ وہیں چھوڑے گا تو پھر لا تبطلوا اعمالکم میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان پر نفل چیز لازم نہیں ہوتی، لیکن نفل کی نیت کر کے کام شروع کر دیا تو وہ لازم ہو جاتا ہے۔ نفل نماز لازم نہیں ہے، لیکن ایک شخص نے نیت کر کے نماز شروع کر دی، اب اس پر 2 رکعت نماز نفل لازم ہو گئی۔ کیوں؟ اگر لازم نہ کریں تو جتنا حصہ اس نے پڑھا ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ یہی حکم نفل روزے کا بھی ہے کہ جب نفلی روزہ شروع کر دیا، اب شروع کرنے کے بعد وہ نفل نہیں رہا، وہ لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹ گیا اور رہ گیا تو اس کی قضا ذمہ لازم ہو جائے گی۔ تو الغرض شریعت نے کہا کہ صبح صادق کی طلوع سے لے کے غروب تک کا روزہ ہوتا ہے، اور اس پر مزید چوتھی چیز یہ بھی زیادہ کی شریعت نے کہ یہ کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے رکنا ہے، اور دن بھر رکنا ہے، لیکن نیت کے ساتھ رکنا ہے۔ مان نیتی، نیت کر کے پورا دن مجھ سے رکا رہے۔ اگر ایک شخص نیت کے بغیر صبح سے لے کے شام تک کیا 24 گھنٹے بھی بھوکا پھرتا رہے، لیکن اس نے کوئی نیت نہیں کی، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ جب یہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو پھر شریعت کی اصطلاح کے اندر جا کر یہ روزہ بنے گا، روزہ بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے اس حکم کو یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے شروع فرمایا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کا اپنے بندے کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بغیر ایمان کے انسان کا تعلق پروردگار عالم سے قائم نہیں ہوتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر جو ہے وہ تو ظالم ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، جو کافر ہیں ان کے ولی وارث اور ان کے دوست تو شیطان ہیں، ہم ان کے دوست نہیں ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ تو ایمان کے ذریعے انسان کا تعلق اپنے رب سے قائم ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے اس تعلق کو ذکر کر کے روزے کا حکم دیا، جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، کیونکہ جب بھی درمیان میں تعلق داری کا ذکر کیا جائے تو وہ تعلق داری محبت کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے بھائی کو بلائے اوے حامد، تو اس کے اندر مطلقاً بلانا ہے۔ اگر درمیان میں جو تعلق ہے اس تعلق کو بھی ذکر کریں، او میرے بھائی حامد، او میرے چچا، میرے فلاں، میرے بیٹے، تو اس تعلق کو ذکر کرنے سے محبت اجاگر ہوتی ہے، اور اس میں اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے تعلق ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو تب جو ہے نا اس رشتے کو اور تعلق کو درمیان میں ذکر کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، بڑی عمر کے ہو گئے، اکثر ان کے بڑے فوت ہو گئے، تو رشتے میں جو ہے ان کی غالباً ایک پھوپھی لگتی تھی، تو وہ ان کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو وہ بڑی دعائیں دیتی۔ تو ایک دن حضرت فرمانے لگے پھوپھی جان، میں جو آپ کے پاس آتا ہوں نا، باقی رشتہ داریاں باقی چیزیں سب
اپنی جگہ میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن میں اس لیے آپ کو ملنے آتا ہوں کہ اس پوری زمین پر، روئے زمین پر کوئی مجھے بیٹا کہنے والا نہیں ہے۔ ایک آپ ہیں، جب میں آتا ہوں تو آپ کہتی ہو اچھا بیٹا آ گئے ہو، بیٹا کیسے ہو؟ بس جب آپ کہتی ہو نا کہ بیٹا کیسے ہو، مجھے ایسا مزہ آتا ہے کہ میری یہ رشتہ داری جب زندہ ہوتی ہے تو مجھے ایک محبت کا احساس اور اظہار ہوتا ہے اس کے اندر، بس میں یہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو انسان کا بھی رب کے ساتھ تعلق ایمان کے ذریعے سے ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، تو اللہ بھی بندے اور اللہ کے درمیان جو ایک تعلق ہے نا، اس تعلق کو ذکر کرتے ہیں، گویا کہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اے میرے وہ بندوں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں، میرے وہ بندوں جو میری محبت کا دم بھرتے ہوں، اظہار کرتے ہو، جو تمہیں حکم دینے لگا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کسی مشقت میں ڈالنا ہے، پریشانی میں ڈالنا ہے، نہیں، جس روزے کا حکم دے رہا ہوں یہ محبت والا حکم ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے کھانے کو بھی چھوڑتا ہے، پینے کو بھی چھوڑتا ہے، پہننے کو بھی چھوڑتا ہے، کسی چیز کی اپنی خواہشات کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ محبوب جس میں راضی ہو اسی کام کو کیا کرتا ہے۔ فرمایا روزہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ اگر اللہ سے تمہاری محبتیں قائم ہو گئیں، تعلقات قائم ہو گئے، فرمایا پھر روزہ رکھنے کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ یہ محبت والا حکم ہے، محبت والے لوگ ہی اس کو پورا کریں گے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ بڑی چاہت کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے روزہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا کہ مزیدار روزہ وہ ہوتا ہے، گرمی کا دن ہو، دن لمبا ہو، خوب گرمی پڑ رہی ہو، فرمایا روزے رکھنے کا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ ہم تو چھوٹے دن تلاش کرتے ہیں نا، ٹھنڈا دن ہو، چھوٹا دن ہو، سردیوں کا موسم ہو، تاکہ روزے کا پتہ ہی نہ لگے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے اللہ کے ساتھ۔ فرمایا سردیوں کا روزہ بھی کوئی روزہ ہوتا ہے؟ فرمایا روزے کا مزہ تو گرمیوں کے موسم میں، گرمی کے دن میں روزہ رکھنے کا مزہ آتا ہے جا کے۔ یہ محبت الہی، اللہ کی محبت۔ اور آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات بھی کثرت کے ساتھ جو ہے نا روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ اور ابھی شعبان شروع ہونے والا ہے۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ روزے شعبان میں، اور ہر مہینے میں 3، ہر ہفتے میں 2، اتنے روزے آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات رکھا کرتے تھے، مزاج تھا۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، تیسرا بندہ نہیں جانتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ ہر عبادت کا اظہار ہوتا ہے، ہر عبادت کا اظہار ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ نماز پڑھنے والا پتہ لگ جاتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، حج کرنے والا نظر آتا ہے کہ حج کر رہا ہے، پتہ لگتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا جس کو دے رہا ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں، اس کو تو پتہ ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا بندے کو پتہ ہے۔ گھر والے کہیں روزہ رکھا ہے، اس نے باہر کوئی چیز کھا لی، باہر والے کہیں روزہ رکھا ہے، گھر جا کے کوئی چیز کھا لی، کتنے مواقع اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنے اس روزے کو مکمل کیا کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ مشقت والا کام ہے، مشقت نظر آتی ہے، اللہ نے اس مشقت کو آسان کرتے ہوئے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والے لوگوں یہ روزہ کوئی تم پر فرض نہیں کیا گیا، تم کو پہلی امت نہیں ہو کہ ہم نے تم پر یہ روزہ فرض کر دیا۔ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے رہے۔
حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تک جتنے بھی پیغمبر آئے اور شریعتیں آئیں، کتابیں نازل ہوئیں، تمام کے اندر روزہ تھا۔ اگرچہ روزے کی تعداد مختلف رہی، زمانہ مختلف رہا، طریقہ کار مختلف رہا، احکام و مسائل مختلف رہے، لیکن بذات ہی روزہ ساری شریعتوں کے اندر موجود تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ جب تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تو تمہیں روزہ رکھنے میں کون سی کوئی مشقت ہے؟ اگر پہلوں پر مشقت نہیں ہوئی تو تمہارے اوپر بھی مشقت نہیں ہوگی۔ جس طرح حکیم حاذق کوئی نسخہ بتائے تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا آزمایا ہوا آزمودہ نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جس روزے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور روزے کے جو مقاصد ہیں یہ سب آزمودہ ہیں، تم پہلے لوگ نہیں ہو کہ رکھ رہے ہو، پہلے لوگوں نے بھی روزہ رکھ کے روزے کے فوائد کو اور برکات کو حاصل کیا۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ اللہ نے بیان کیا اس روزے کا، لعلکم تتقون، فرمایا کہ تمہیں متقی بنانا مقصد ہے۔ روزے دار آدمی متقی بن جاتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے۔ جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا پہلے ترجمہ میں کہ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ جب انسان روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے، جائز چیزوں سے بچ رہا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، حرام نہیں ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، حرام نہیں ہے، تو جب حلال سامنے موجود ہیں انسان استعمال نہیں کرتا، انسان اپنے نفس کو عادی بناتا ہے اس بات کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ کام نہیں کرنا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، تو یہ انسان گناہ سے تو بطریق اولا بچنے والا ہوگا۔ جب 29-30 دن اس نے اپنے آپ کو عادت ڈالی کہ چاہت کے باوجود، خواہش کے باوجود دل کر رہا ہے کہ میں پانی پیوں، منہ خشک ہو رہا ہے، پانی بھی موجود ہے لیکن یہ استعمال نہیں کر رہا کہ میرے اللہ نے منع کیا، یہ خود عادی ہو جائے گا کہ حرام کام سامنے آئے گا تو اس طرف بھی نہیں جائے گا۔ یہ فرمایا لعلکم تتقون، یہ تقوی تمہارے اندر پیدا کرنا مقصد ہے۔ اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو کچھ دنوں کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے اللہ اس کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔